الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب العقیدۃ الحسنہ کی میں تشریح کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج اس کا دوسرا سبق ہے، عقیدہ نمبر 32، شفاعت کا بیان۔ والشفاعت حق لمن اذن له الرحمن وشفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل الکبائر من امته حق وهو مشفع وحيث وقع نفي الشفاعة فالمراد منها الشفاعة التي تكون بغير اذن اللہ تعالی ورضائه۔ قیامت کے دن شفاعت برحق ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے۔ قیامت کی شفاعت انبیاء سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب حساب شروع ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے، ایک عالم اپنے متبعین کی سفارش کرے گا، شہید 70 کی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن 10 کی کرے گا، نابالغ بچے اپنے والدین کی کریں گے جو وفات پا گئے اسی حالت میں نابالغ، اور قرآن کریم شفاعت قاری قرآن کریم پڑھنے والے کی کرے گا، روزہ رکھنے والی کرے گا۔ یہ شفاعت جس کو اللہ اجازت دیں گے اس کے لیے شفاعت کرنا برحق ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس امت کے ان لوگوں کے لیے جو کبائر بڑے گناہ کیے اور بغیر توبہ کے مر گئے، ان کے لیے ثابت ہے، برحق ہے۔ اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور یہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا، اور آیت کریمہ میں ہے لا تنفع شفاعت الشافعین کہ وہاں شفاعت نفع نہیں دے گی، اس کا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال اٹھا کر جواب دیا، اس کا جواب دیا ہے حیث وقع نفی الشفاعت، فرمایا جہاں شفاعت کی نفی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ وہ شفاعت جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو وہ نہیں ہوگی، اور جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں شفاعت ہوگی۔ عقیدہ نمبر 33، ثواب و عذاب قبر اور سوالات منکر نکیر۔ وعذاب القبر للفاسق وتنعیمہ للمؤمن حق، قبر میں فاسق اور کافر کے لیے اللہ کا عذاب یہ بھی ثابت ہے، مومن کے لیے آرام، راحت، تلذذ یہ بھی ثابت ہے۔ وسوال المنکر والنکیر حق، قبر میں میت سے 2 فرشتے، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، سوال کریں گے، یہ برحق ہے اور ثابت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں تفصیلات پیش نہیں کر رہا، یہ تفصیلات کتب عقائد کے اندر میں نے بیان کی ہیں، ایک عقیدے پر مستقل میں نے گفتگو کی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب و عذاب قبر پر مستقل میری فائل موجود ہے، مستقل سبق موجود ہے۔ یہاں باتیں سمجھ لیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں الگ الگ بیان فرمائی ہیں۔ ایک بیان یہ فرمائی ہے کہ سوال المنکر والنکیر حق، اور ایک فرمائی ہے عذاب القبر للفاسق والتنعیم للمؤمن حق، اور ایک پیچھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے والمعاد الجسمانی حق یحشر الاجساد ویعاد فیہ الارواح۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ثواب و عذاب قبر کے بھی قائل ہیں جو تعلق روح کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح منکر نکیر کے سوال کے بھی قائل ہیں جو کہ اعادہ روح کے بغیر نہیں۔ اسی طرح شاہ صاحب قیامت کے دن دوبارہ روح کے لٹائے جانے کے قائل ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف اور صرف قیامت کے دن اعادہ روح کے قائل ہیں، بلکہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعادہ روح کے قائل ہیں قبر میں، تبھی سوال منکر نکیر کا فرما رہے ہیں، پھر تعلق روح کے قائل ہیں تبھی ثواب و عذاب قبر کے قائل ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن روح کا لٹانا یہ تو ایسی اتفاقی چیز ہے کہ اس پر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 34، بعثت رسل اور ان کے امتیازات۔ وبعثت الرسل الی الخلق حق، اللہ تعالیٰ کا مخلوق کی طرف انبیاء اور رسولوں کو بھیجنا برحق ہے، ثابت ہے۔ وتکلیف اللہ عبادہ بالامر والنہی علی السنۃ الرسل حق، اور اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو مکلف بنانا اوامر اور نواہی کا کہ یہ کام کرنے ہیں یہ نہیں کرنے اپنے پیغمبروں کے واسطہ سے یہ برحق ہے۔
वहुम मुतमय्यज़ून बिअमूर ला युजदु फ़ी गैरिहिम अला सबिल इज्तिमा, और ये अम्बिया अलैहिस्सलाम बाकी लोगों से बाज़ ऐसे अमूर की वजह से मुमताज़ हैं कि वो अमूर अम्बिया के अंदर होते हैं, बाकी लोगों के अंदर नहीं होते। और अम्बिया अलैहिस्सलाम इन अमूर का आना, अल्लाह अकबर, दलील है इस बात की, तदुल्लु अला कौन अम्बिया, कि वो अम्बिया हैं। वो कौन से हैं? मिनहा खर्कुल अवाइद लहुम, नबी के लिए खर्क़ आदत अमूर जिन्हें मोजज़ात कहते हैं, ये मोजज़ात रूटीन से हट कर होते हैं। व मिनहा सलामत फ़ितरतहिम, और नबी की फ़ितरत सलीमा, नबी की फ़ितरत का सलीम होना। व कमाल अखलाक़हिम, और पैगम्बर के अखलाक़ हमीदा का कामिल होना। ये वो सिफ़ात हैं कि जो नबी के अंदर ही होती हैं। अक़ीदा नंबर 35, इस्मत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। वल अम्बिया मासूमुम मिनल कुफ्रि व तअम्मुदिल कबाइर वल इसरार अलैहा यासिमुहुमुल्लाहु अन्हा बिवजूहिन सलासा। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं, अल्लाह ताला नबी को कुफ्र से भी महफूज रखते हैं और कबीरा गुनाहों से, और कबीरा गुनाहों पर इसरार करना, अल्लाह इन तमाम किस्म के गुनाहों से नबी को बचाते हैं। अल्लाह ख़ुद इनकी हिफाजत फरमाते हैं। हज़रत शाह साहब फरमाते हैं कि नबी मासूम है, इसकी बुनियादी वजह 3 हैं कि हम पैगम्बर को मासूम क्यों समझते हैं। अहदुहुमा, नंबर 1, अहदुहा, नंबर 1, अन यखलुकहुम फ़ी सलामतिल फ़ितरा, अल्लाह ताला पैगम्बर को फ़ितरत सलीमा पर पैदा फरमाते हैं। व कमाल एतदाल अखलाक़, और पैगम्बर के अखलाक में एतदाल इतना होता है, फ़ला यरग़बून फ़िल मासी बल यकून मुतनफ़िरीन अन्हा, कि नबी तबई तौर पर गुनाहों की तरफ राग़िब नहीं होता, बल्कि पैगम्बर की फ़ितरत में गुनाह से नफ़रत मौजूद होती है। ये तबीयत है। जिस तरह किसी इंसान की नाक की हिस्स बहुत तेज़ हो और दूर से खुशबू सूंघ सकता हो, तो बताएं अब जब उसको खुशबू भी मिल जाए तो उसके क्या कहने होंगे। तो इसी तरह पैगम्बर की फ़ितरत इतनी सलीम है कि पैगम्बर को तपन गुनाह से नफ़रत है, और जब अल्लाह ख़ुद बचाने का इंतज़ाम भी फरमाए तो नबी किस कदर गुनाहों से मासूम होंगे। वसानीहिमा अन यूहा इलैहिम अन्नल मआसी युआक़बु अलैहा वत्ताअत युसाबु अलैहा फ़यकूनु ज़ालिका रादियन अनिल मआसी। दूसरी वजह यह है कि पैगम्बर पर ये वही आती है कि गुनाहों पर सज़ा मिलेगी, नेकियों पर अजर मिलेगा, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि वही पैगम्बर को गुनाहों से रोक देती है। वसालिस, तीसरी वजह, अन यहूल अल्लाहु बैनहुम व बैनल मआसी बिइहदासिन लतीफ़तिन गैबियतिन कज़ुहूर सूरत याक़ूब अलैहिस्सलाम आज़न अला इस्बाही फ़ी क़िस्सत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तीसरी वजह यह है कि अल्लाह ताला पैगम्बर और मासी और गुनाहों के दरमियान ऐसे एक गैबी इशारे फरमा देते हैं कि जो नबी को गुनाहों से रोक देते हैं। गैबी इशारा आ जाता है। उसकी एक मिसाल दी है कि जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब कमरे में थे और वहाँ ज़ुलैखा थी, तीसरा कोई फ़र्द नहीं था। ज़ुलैखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुनाह की दावत दी, अल्लाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। उसमें शाह से फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने याक़ूब अलैहिस्सलाम की सूरत आ गई। जिस तरह बाज़ लिखते हैं कि उन्होंने बाहर से देखा कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम इशारे से फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, मना फरमा रहे हैं। तो इस तरह कोई ना कोई ऐसी गैबी सूरत आती है जो पैगम्बर की गुनाहों से हिफाजत का सबब बन जाती है। यह एक सवाल ही है कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम कुफ्र से भी मासूम हैं, गुनाह कबीरा से भी मासूम हैं, गुनाह सगीरा से भी मासूम हैं, हत्ता कि नबी तो एक ऐबदार चीज़ से भी महफूज होता है। पैगम्बर बेहुदा काम भी नहीं करता। तो शाह साहब ने सिर्फ ये बात फरमाई है कि नबी कुफ्र से मासूम है और गुनाह कबीरा से। बाकी तो शाह साहब ने सगायर और कबाइर का जिक्र ही नहीं किया। हालांकि अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि नबी सगीरा गुनाह से भी पाक है और बेहुदा अमूर से भी पाक है। चुनांचे इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमहुल्लाह वफ़ात 150 हिजरी अल-फ़िक़्हुल अकबर में फरमाते हैं, वल अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कुल्लु मुनज़्ज़हून अनिस सगाइर वल कबाइर वल कुफ्र वल क़बाइह, कि नबी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ये तमाम किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से, कुफ्र से और बेहुदा चीज़ों से पाक होते हैं। तो शाह साहब ने ऐसे क्यों फरमाया? जवाब ज़हन नशीन फरमा लें
کہ یہاں شاہ صاحب انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا ہی صرف نہیں فرما رہے بلکہ کچھ فرقے باطلہ کا رد بھی فرما رہے ہیں۔ وہ کیا کہ ایک فرقہ ہے امامیہ، وہ اس بات کا قائل ہے کہ پیغمبر سے کفر بھی سرزد ہو سکتا ہے بطور تقیہ کے، یعنی جب نبی کو جان کا خطرہ ہو یا عضو کے کاٹے جانے کا خطرہ ہو تو نبی اپنی زبان سے کفر کہہ سکتا ہے، وہ دل کے اندر ایمان ہو تقیہ کرتا ہے یعوذ باللہ۔ اور اسی طرح ایک فرقہ حشفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی جان بوجھ کر گناہ کبیرہ بھی کر سکتا ہے۔ تو شاہ صاحب کا یہ مقصود یہ ہے کہ فرقہ امامیہ فرقہ حشفیہ دونوں کا رد کر رہے ہیں کہ نہ نبی کفر کر سکتا ہے نہ نبی گناہ کبیرہ کر سکتا ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پیغمبر گناہ صغیرہ سے بھی بچتا ہے، اس کی شاہ صاحب نے وضاحت ان امور سے بچنے کی حجت اللہ البالغہ میں بھی فرما دی ہے۔ نبی فرقہ امامیہ یہ تقیہ کرتے ہو کفر بھی کر سکتا ہے، اس کا تذکرہ کیا ملا محمد بن ملا امیر محمد الکابلی رحمہ اللہ وفات 1294 ہجری تحفۃ الاخلاء فی عصمت الانبیاء میں فرماتے ہیں وَأَجَازَتِ الْإِمَامِيَّةُ عَلَيْهِمْ إِظْهَارَ الْكُفْرِ عَلَى سَبِيلِ التَّقِيَّةِ عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ لِأَنَّ إِظْهَارَ الْإِسْلَامِ حِينَئِذٍ إِلْقَاءُ النَّفْسِ فِي التَّهْلُكَةِ وَهَذَا مِنْ غَایَةِ حَمَاقَتِهِمْ۔ فرماتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی حماقت ہے یہ عقیدہ رکھنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَوْ جُوِّزَ هَذَا الْأَمْرُ الْعَظِيمُ عَلَيْهِمْ لَمَا بَقِيَ أَمَانٌ فِي أَمْرِ التَّبْلِيغِ وَظَاهِرٌ۔ اگر پیغمبر کے لیے اس بات کی گنجائش نکل آ جائے تو پیغمبر کی تبلیغ تو محفوظ نہ ہوئی۔ پیغمبر اگر جان کے ڈر سے اپنی زبان سے کفر کا بیان کر دے تو نبی پھر تبلیغ کس بات کی کریں گے؟ کیفا وما من نبی الا بعث بین اظہر اعدائہ، نبی تو ہمیشہ آتے ہی اپنے دشمنوں کے درمیان ہے اور جان پہ کھیر کے پیغمبر توحید بیان کرتا ہے۔ اگر پیغمبر ہی جان کے ڈر سے کفر کو پھیلائیں گے توحید چھپا لیں گے، توحید کا اعلان کون کرے گا؟ اسی طرح فرقہ حشفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی سے اعلانیہ نبی سے کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ملا محمد بن ملا امیر محمد کابلی رحمہ اللہ وفات 1294 ہجری تحفۃ الاخلاء فی عصمت الانبیاء میں فرماتے ہیں قول من جوز علیہم الکبائر علی جہت العمد هو قول الحشفیہ، یہ حشفیہ کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ نمبر 36 ختم نبوت اور رسالت عامہ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں اکثر علماء کرام سے عرض کیا کرتا ہوں لا نبی بعدہ کا یہ ترجمہ نہ کریں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وگرنہ قادیانی اعتراض کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ اگر کوئی کہ نبی ہوں گے تو وہ کہیں گے وہ تو حضور آخری نبی ہیں، آپ کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو پھر کا جواب دینا پڑتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے۔ تو قادیانی پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا غلام محمد قادیانی نبی بھی ہے امتی بھی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ لہذا اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور اس کا ترجمہ لا نبی بعدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب اشکال نہیں ہوگا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ باقی یہ اشکال کہ یہ پیدا ہونا ترجمہ کس کا کیا ہے، علماء کرام جانتے ہیں لا نبی بعدہ، اور حدیث پاک لا نبی بعدی میں لا نفی جنس ہے اور نبی اس کا اسم ہے، بعد مضاف اور مضاف الیہ اس کی خبر ہے، اور لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ مبنی بر فتح اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، تو بعد تو مرفوع نہیں ہے۔ یہ بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہے محذوف کے۔ محذوف کیا نکالیں گے؟ اگر آپ محذوف نکالتے ہیں ثابت کائن، عبارت ٹھیک ہوگی لیکن اشکال پیدا ہوگا، اور اگر محذوف نکالتے ہیں مولود، پھر عبارت بھی ٹھیک ہوگی اشکال بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا ترجمہ کریں لا نبی بعدی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وَدَعْوَتُهُ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، پیغمبر کی دعوت عام ہے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو۔ وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَذَا الْخَاصَّةِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خصوصیت کہ آپ نبی ہیں تمام جنوں تمام انسانوں کے، اس خصوصیت کی وجہ سے وَبِخَوَاصَ أُخْرَى نَحْوَ هَذَا، اور اس جیسے دیگر خواص اور خصوصیت کی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔
جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے خاص 6 چیزوں کی وجہ سے۔ فضلت علی الانبیاء بستن، اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے، ونصرت بالرعب، روب دے کر میری مدد فرمائی، وأحلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، وجعلت لی الارض مسجدہ، اور پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا، وطہورا، اور پوری زمین کو میرے لیے پانی کی طرح پاک کرنے والا بنایا، وارسلت الی الخلق کافہ، اور مجھے پوری مخلوق کے نبی بنا کر بھیجا، وختم بی النبیون، اسی وجہ سے یہ 6 چیزیں مجھے عطا فرمائی، کیونکہ میں آخری نبی ہوں تو یہ 6 چیزیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ مزید اس پر میری تفصیلی گفتگو عبدالرسول حدیث میں مطالعہ فرمائیں، میں نے اس حدیث پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ عقیدہ نمبر 37، کرامات اولیاء اللہ، وکرامات الاولیاء وهم المؤمنون العارفون باللہ تعالی وصفاتہ المحسنون فی ایمانہم حق، اولیاء کرام کی کرامات برحق ہے۔ اولیاء کون سے؟ جو ایمان والے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کی صفات کی معرفت رکھتے ہیں اور اپنے ایمان میں مخلص ہیں۔ یکرم بہا من یشاء ویختص برحمتہ من یرید، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ان کرامات سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 38، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کے جنتی ہونے کا بیان۔ وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ وَالْخَيْرِ لِلْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ، ہم گواہی دیتے ہیں جنت کی اور گواہی دیتے ہیں کہ ہر قسم کی بھلائی ثابت ہے 10 مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کے لیے جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر جنتی ہونا قرار دیا، ان 10 کے لیے، اور ان کے علاوہ فاطمہ، خدیجہ، عائشہ والحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین ان کے لیے بھی۔ وَنُوَقِّرُهُمْ وَنَعْتَرِفُ بِعَظَمِ مَحَلٍ فِي الْإِسْلَامِ، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبَدْرِ وَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، اسی طرح اہل بدر کی تعظیم کرتے ہیں اور اہل بیعت رضوان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہاں صرف ایک بات قابل اشکال ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 مبشرہ کا ذکر کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں میں صرف فاطمہ کا ذکر کیا، آپ کے ازواج مطہرات میں صرف خدیجہ اور عائشہ کا ذکر کیا، اور آپ کے نواسوں اور نواسیوں میں صرف حسن اور حسین کا ذکر کیا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سا۔ اچھا، اس طرح اہل بدر کا ذکر کیا، اہل بیعت رضوان کا ذکر کیا، جبکہ صحابہ کرام اس کے علاوہ بھی ہیں، آپ کی 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، آپ کی 9 بیویاں اور بھی ہیں، آپ کے نواسے نواسیاں اور بھی ہیں، اور کسی داماد کا نام لے کر تو ذکر نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب تمام کا تذکرہ نام لے کر نہیں کرنا چاہتے۔ آگے مزید صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں شاہ صاحب نے اجمالاً بات کی ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں، خیر کی گواہی دیتے ہیں۔ چند ایک کا ذکر کیا ہے، حضرت شاہ صاحب کو ان سے خاص انس تھا، خاص ان سے ایک تعلق تھا، اور یہ ہوتا ہے کہ بندے کو بعض اشخاص میں سے بعض سے خاص ایک انس کسی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے آپ نے تذکرہ فرمایا، یا ان کی بعض خصوصیات کے پیش نظر ان کا تذکرہ فرمایا، ورنہ صحابہ کرام حضرت شاہ صاحب آگے مستقل خلفائے راشدین کا نام لے کر بات فرمائیں گے اور آگے جا کر صحابہ کرام کا عمومی کھل کر تذکرہ فرمائیں گے۔ عقیدہ نمبر 39، خلافت راشدہ کا بیان۔ وابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول بلا فصل برحق خلیفہ ہے، اور ان کے بعد پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ۔ ثم تمت الخلافت وبعدہ ملک عزوز، فرمایا ان 4 پر خلافت مکمل ہو گئی جسے خلافت راشدہ کہتے ہیں، پھر ان کے بعد کاٹنے والی بادشاہت کا دور شروع ہو گیا۔ یہاں بات نشین فرما لیں، جب ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت استخلاف میں جس خلافت کا وعدہ کیا اس سے مراد وہ ہے، اس لیے اس کا پورا نام یوں ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن۔ اور جب ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین تو اس کا معنی ہوتا ہے صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ
جن کو خلافت دینے کا وعدہ اللہ نے قرآن میں آیت استخلاف بھی کیا ہے، وہ خلفائے راشدین 4 ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ صحابہ کرام اور بھی ہیں 3، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنے ہیں خلیفہ۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی خلافت کچھ وقت کے لیے ملی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت علی کی شہادت کے بعد آتے وہ حسن خلیفہ تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کے بیعت کرنے والے متفقہ طور پر پوری امت کے خلیفہ تھے۔ تو خلافت راشدہ کا مفہوم یہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ نہیں یا راشد نہیں، حضرت حسن خلیفہ نہیں یا راشد نہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں، راشد نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب کہ خلافت راشدہ جو اصطلاحی ہے، شریعت اس کو کہتی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جس طرح تمام صحابہ کرام کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، کل وعد اللہ الحسنی، ہم پھر بھی کہتے ہیں عشرہ مبشرہ بالجنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ 10 ہے، عشرہ مبشرہ بالجنہ، ورنہ تو سارے صحابہ جنتی۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین 4 ہیں، اس کا معنی جن کے ساتھ آیت استخلاف میں اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا وہ 4 ہیں۔ عقیدہ نمبر 40، ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل شخص ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ولا نال الافضلیت من جمیل وجوہ حتی تعم النسب والشجاعت والقوت والعلم وامثالها۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا ابو بکر امت میں سب سے افضل ہیں، ان کے بعد عمر سب سے افضل ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر اعتبار سے افضل ہیں، ہر اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے بھی افضل ہیں، نہیں، نسب جو فاطمہ کا ہے وہ ابو بکر کا نہیں ہے، نسب جو حضرت حسن کا ہے وہ عمر کا نہیں ہے، جو حسین کا ہے وہ علی کا نہیں ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے افضل ہے، نسب کے اعتبار سے بھی، شجاعت کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، علم کے نہیں، ہم جو ان کو افضل کہتے ہیں وہ کیوں؟ بل ہی بمعنی عظم نفعہ فی الاسلام، اس اعتبار سے سب سے افضل ہیں کہ جتنا اسلام میں فائدہ امت کو ان 2 حضرات سے ملا ہے، اتنا زیادہ کسی سے نہیں ملا۔ سب سے زیادہ نفع ابو بکر سے، اس کے بعد عمر سے رضی اللہ عنہ۔ مزید وضاحت شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں، فامیر الامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وزیرہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما باعتبار الہمت البالغۃ فی اشاعۃ الحق، دین کو پھیلانے میں اور پوری طاقت خرچ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے امیر ہیں، اور ابو بکر عمر ان کے وزیر ہیں۔ آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں فإن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہین، وجہ یأخذ عن اللہ ووجہ یعطی الخلق، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے اللہ تعالیٰ سے لینا علوم کو، عمل کو، شریعت کو، اور ایک ہے پھر امت کو، مخلوق کو دینا۔ وَلَهُمَا فِي الْإِعْطَاءِ لِلْخَلْقِ تَأْلِيفًا لِلنَّاسِ وَجَمْعًا لَهُمْ وَتَدْبِيرًا لِلْحَرْبِ يَدٌ طُولًا، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں، اللہ سے لینا اور مخلوق کو نفع پہنچانا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ سے براہ راست نہیں لیتے، وہ تو حضور لے رہے ہیں اور مخلوق کو دے رہے ہیں، ان نے تو حضور سے فیض حاصل کیا ہے، لیکن امت کو آگے دینے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ کیا دینے میں؟ نمبر 1 تالیف للناس، نمبر 1 لوگوں کو مخلوق خدا کو عوام کی تالیف قلب، یعنی لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے میں جو ان کا حصہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کو دین پر، امت کو نبی کے بعد دین پہ برقرار رکھنے میں جو ان کا حصہ ہے وہ کسی کا نہیں، اور میدان جنگ میں جو ان کو تدبیر حاصل تھی وہ کسی اور کو نہیں تھی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 41، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر خیر، وَنَكُفَّ أَلْسِنَتَنَا عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کا جب بھی ذکر کریں گے خیر سے کریں گے، ورنہ اپنی زبانیں روک کے رکھیں گے۔ وَهُمْ أَئِمَّتُنَا وَقَادَتُنَا فِي الدِّينِ، صحابہ ہمارے آئمہ اور سردار ہیں دینی امور میں۔
वसब्बुहुम हराम व ताज़ीमुहुम वाजिब, सहाबा को गाली देना हराम है और इनकी इज़्ज़त और एहतराम करना वाजिब। अक़ीदा नंबर 42, अहले क़िबला की तकफ़ीर का उसूल। वला नुकफ़िर अहदन मिन अहलिल क़िबला इल्ला बिमा फ़ीहि मिन नफ़्यि सानिइल क़ादिरिल मुख़्तार औ इबादति ग़ैरिल्लाह औ इनकारुल मआद वन नबी व साइर ज़रूरियातिद्दीन। शाह साहब फरमाते हैं अहले क़िबला को हम काफिर नहीं कह सकते। हाँ, अगर अहले क़िबला में कोई ऐसी चीज़ पाई जाए जैसे बंदा काफिर हो जाता है तो हम इनको भी काफिर कहेंगे। वो चीज़ें कौन सी है? नंबर 1, साने अल क़ादिर मुख्तार, अल्लाह का इनकार कर दें, या अल्लाह की गैर की इबादत शुरू कर दें, या क़यामत का इनकार कर दें, नबी का इनकार कर दें, ज़रूरियात दीन का इनकार कर दें। असल वजह यह है कि जब ये इनकार करेंगे तो फिर अहले क़िबला रहेंगे नहीं, इसलिए इनकी तकफ़ीर करना जायज़ होगी कि अहले क़िबला है ही नहीं। यहाँ ज़हन नशीन फरमा लें कि अहले क़िबला किसे कहते हैं। अहले क़िबला का लुग़वी माना मौलाना अब्दुल अज़ीज़ परहाड़वी रहमहुल्लाह वफ़ात 1239 हिजरी अन-निब्रा शरह अक़ाइद में लिखा है, मानाहुल लुग़वी मन युसल्ली इलल काबा औ यअतक़िदुहा क़िबला, जो शख्स काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़े या उसका अक़ीदा हो कि काबा ये क़िबला है, तो ये है इसका लुग़वी माना, उसको अहले क़िबला कहेंगे। लेकिन अहले क़िबला इस्तिलाह शरीयत में कैसे कहते हैं? मौलाना अब्दुल अज़ीज़ परहाड़वी रहमहुल्लाह वफ़ात 1239 हिजरी अन-निबरात शरह अक़ाइद में फरमाते हैं, फ़िस्तिलाहिल मुतकल्लिमीन मन युसद्दिक़ु बिज़रूरियातिद्दीन अयिल उमूर अल्लती उलिमा सुबूतुहा फ़िश्शरअ वश्तुहिरा फ़मन अनकरा शयअन मिनज़-ज़रूरियात। फरमाते इस्तिलाह मुतकल्लिमीन में अहले क़िबला वो होते हैं कि जो ज़रूरियात दीन का इनकार करें, यानी जिनका वो अमूर के जिनका सबूत कतई हो और हर किसी को पता हो, मशहूर हो। अगर कुछ ज़रूरियात दीन में से इन किसी चीज़ का इनकार करता है, मसलन अल्लाह के वजूद को नहीं मानता, मसलन का हुदूसिल आलम व हश्रिल अजसाद, अल्लाहु अकबर, कोई ज़रूरियात दीन का इनकार कर देता है। मसलन कोई शख्स ऐसा है कि का हुदूसिल आलम व हश्रिल अजसाद व इल्म अल्लाह सुब्हानहु बिल जुज़इयात व फ़र्ज़ियत सलात व सौम लम यकुम मिन अहलिल क़िबला, यानी कोई ऐसा शख्स है कि जो आलम को कदीम मानता है, अल्लाह को हादिस मानता है। इसी तरह कोई शख्स ऐसा है कि जो क़यामत के उठने का इनकार करता है। बात समझिए, यही कोई शख्स ज़रूरियात दीन का इनकार करता है। हमारा अक़ीदा है आलम हादिस नहीं है, हमेशा से नहीं। कोई शख्स कहता है नहीं ये तो हादिस है, ये तो कदीम है, हुदूस का इनकार करता है। कोई शख्स क़यामत के उठने का इनकार करता है, कोई अल्लाह के इल्म का इनकार करता है, कोई नमाज और रोज़े के फ़र्ज़ होने का इनकार करता है। यह अहले क़िबला नहीं है। बलौ काना मुजाहिदन फ़ी ताआत, अगरचे वो जिस कदर इबादत करता रहे। व कज़ालिका मन बाशरा शैअन मिन अमारात तकज़ीब, इसी तरह वो शख्स के जो उन चीज़ों का मान लेता है जिनका इनकार करना शरीयत में ज़रूरी है, कि सुजूद सनम, बुतों की सजदे मानता है, वल इहाना बिअमरिन शरईयन, शरीयत के किसी मामले की तौहीन करता है, वल इस्तिहज़ा अलैहि, इस्तिहज़ा करता है, फ़लैसा मिन अहल क़िबला, तो ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। अक़ीदा नंबर 43, अल अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का हुक्म और शराइत। ये बात बड़ी समझने की है। फरमाया वल अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर वाजिबुन, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये वाजिब है, लेकिन कब? इसके लिए 2 शर्तें हैं। बशर्त अल्लाह युअद्दी इलल फ़ितर, ये अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर फितने का सबब न बने। व अन युज़न्ना क़बूलुहु, और ये गुमान हो कि मैं अगर अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर करूँगा तो लोग इसको कबूल कर लेंगे, और अगर ख़दशा हो फितने का या ख़दशा लोग कबूल नहीं करेंगे तो फिर अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर वाजिब नहीं रहता। आखिर में शाह साहब फरमाते हैं फ़हाज़ा अक़ीदती दीनुल्लाह ताला बिहा ज़ाहिर, फ़हाज़ा अक़ीदती अदीनुल्लाह ताला बिहा ज़ाहिरन व बातिनन वल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिना, यही मेरा अक़ीदा है, इसी पर कारबंद रहते हुए मैं ज़ाहिरन और बातिनन अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करता हूँ। इब्तिदा और इंतहा में, ज़ाहिर और बातिन में तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। ये आज मैंने आपकी खिदमत में मुकम्मल की है।
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدے کی کتاب العقیدۃ الحسنہ. میں آپ تمام علماء کرام کی خدمت میں گزارش کروں گا، نمبر 1، ہم نے اخلاص، اعتدال، دلائل اور تسلسل کے ساتھ اپنے عقائد، اعمال، اخلاق کو بیان کرتے رہنا ہے. نمبر 2، اگر کام حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. نمبر 3، کلمہ حق کہنے میں 5 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کلمہ حق کتنا کہنا ہے، کس نے کہنا ہے، کس کو کہنا ہے، کس وقت کہنا ہے اور کس جگہ کہنا ہے. ان 5 باتوں کا خیال رکھیں گے تو فتنہ برپا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مرتے دم تک عقائد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، پورے عالم میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.